أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل کی یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 90 اور 91. انہی دو آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم. تین چیزیں ہیں جن کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کرو تم. وہ ینہا اور منع کرتا ہے، روکتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے یا ناشائستہ کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، بغاوت سے، سرکشی سے. یعظکم، تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ انتہائی مشہور آیت اس اعتبار سے ہے، آپ سب کو یہ یاد بھی ہوگی کہ جمعہ کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں ضرور پڑھی جاتی ہے. اور یہ شروع کب سے کیا، کب سے پڑھی جاتی ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے اس آیت کو اس خطبے میں رکھا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ انتہائی جامع آیت ہے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایمان، یعنی میرا ایمان جو اس میں پختگی اگر آ گئی تو اس آیت کی وجہ سے، اور اسی آیت کی وجہ سے میرے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی. یہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی قبر مبارک آج بھی، یعنی سب ان کو پہچان سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ مغالطہ نہیں ہے. جب آپ جنت البقیع میں جائیں گے، وہاں بہت سارے صحابہ ہیں، 10,000 یا 12,000 صحابہ ہے وہاں پہ، لیکن صاف طور سے آدمی کسی کی قبر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی ہے. ایک اندازہ ہے، اسے مغالطہ بھی ہے. لیکن ان کی جو قبر مبارک ہے اس میں کوئی مغالطہ نہیں. جہاں آپ جس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، جب پورا گھوم کر آپ آتے ہیں تو جس گیٹ سے آپ باہر نکلتے ہیں اس گیٹ کے ساتھ ان کی قبر مبارک ہے. یہ حضرت عثمان بن مظعون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی جامع ترین آیت ہے یہ. اور آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی وجہ سے میرے ایمان میں پختگی آ گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس آیت کی وجہ سے ہوئی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو خطبے میں رکھا. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی جامع آیت ہے. 3 کاموں کا حکم ہے اس میں، 3 باتوں سے روکا گیا ہے. اگر ان کو کھول دیا جائے تو پورے جو احکامات ہیں دین کے، قرآن کے، ان میں آ جاتے ہیں. 3 چیزیں جو کرنے کی ہیں، ڈوز، اور 3 چیزیں جن سے رکنے کو کہا گیا ہے، جن کو آج کی زبان میں ہم ڈونٹس کہتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو اب ہم ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا ہے یہ؟
پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیتا ہے وہ عدل ہے، اور عدل جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ ساری کائنات اگر تھمی ہوئی ہے تو عدل کی وجہ سے تھمی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ستارہ یا سیارہ عدل سے ہٹتا نہیں ہے، تو پھر یہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں عدل میں کمی آ جائے گی تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ یہ عدل ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں عدل کسے کہتے ہیں، اس کا جو اردو ترجمہ کیا جاتا ہے انصاف کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے تھوڑا سا مغالطہ ہوتا ہے۔ انصاف میں یہ معنی آتے ہیں کہ برابری، یعنی مساوات، سب کو برابر ملے۔ تو عدل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برابری، عدل کا مطلب ہے جس کا جو حق ہے اسے ملے۔ اگر کسی کا 30% حق ہے تو 30% ملے اسے، کسی کا حق 50% ہے تو 50% ملے، کسی کا اگر حق کچھ بھی نہیں ہے تو اسے کچھ نہ ملے۔ عدل یہ ہے، عدل یہ نہیں ہے کہ بانٹ دو برابر برابر، کسی کا حق ہو یا نہ ہو، اسے عدل نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تمہیں عدل کرنے کا، اور یہ عدل کرنا جو ہے کبھی کبھی انسان ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ کسی غریب کو دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے کہ چلو اگر تھوڑا ظلم بھی ہو جائے امیر پر تو ہم فیصلہ کریں گے غریب کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غریب جو ہے اس سے میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر تم عدل سے نہ پھرو، عدل کرو، اس کو جو ملتا ہے اتنا ہی دو، اگر کچھ نہیں ملتا ہے مت دو۔ اسی طرح سے ایک جگہ ہمیں حکم ہے قرآن پاک میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ کبھی کسی قوم کی دشمنی، کسی گروہ کی دشمنی، کسی خاندان کی دشمنی یا کسی فرد کی دشمنی انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یا یہ ہمارا دشمن ہے، اس قوم کا دشمن ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا، آج موقع آیا ہے اس کا ہم کچھ حق دبا سکتے ہیں، وہ ہم حق کھا سکتے ہیں، اس کا عدل سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار خبردار، کسی قوم کی دشمنی یا نفرت یا اس قسم کی کوئی چیز تمہیں عدل سے نہ روکے، عدل کرو۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ عدل نہ کیا ہو تو انسان کبھی کبھی کہتا ہے میں بھی عدل نہیں کروں گا، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تم نے عدل کرنا ہے، کوئی تمہارا حق دبائے تم نے حق دینا ہے، تم نے اس کا حق نہیں کھانا ہے اس وجہ سے کہ اس نے بھی میرا حق کھایا تھا، نہیں، ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا حق ملے، جس کا جو حق ہے اسے ملے، اس سے کم نہ ملے، اس سے زیادہ بھی نہ ملے، اس سے کم بھی نہ ملے، اس کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد نہیں رہیں گے جب ہر ایک کو اپنا حق ملے گا۔ تو عدل کے بعد دوسرا حکم جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں کیا ہے، اگر پورا معاشرہ اس پر عمل کرے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، کسی قسم کی وہ بے اطمینانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک خوشگوار ماحول قائم ہوگا اگر اس آیت پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک اتنی اہم آیت ہے اور اتنی جامع آیت ہے۔ ایک تو عدل ہوا، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، ہر ایک جو ہے اس کا دھیان رکھے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، اس کو اس کا حق ملے۔ اس کے بعد دوسرا حکم جو ہے عدل کے بعد وہ احسان کا ہے، والاحسان۔ احسان کیا ہے؟ عدل اگرچہ اساس ہے کسی بھی اچھے معاشرے کی، بیس ہے، اصل ہے، لیکن احسان جو اس کا جمال ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ احسان عدل سے بھی اوپر ایک درجہ ہے۔ احسان کسے کہیں گے؟ کہ خوشگوار ماحول قائم کرنے کے لیے خود جو اس کا حق بنتا ہے اس سے بھی کم لے اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دے۔
اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہر ایک شخص عدل پر مصر رہے اور غرض لے کر ہاتھ میں رہے کہ مجھے میرا حق پورا پورا ملے، تو کیا ہوگا؟ اس سے ایک خوشگوار فضا قائم نہیں ہوگی۔ خوشگوار فضا اس وقت قائم ہوگی جب انسان اپنے حق سے دستبردار بھی ہو جائے۔ چلو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری زمین یہاں تک، اچھا لو، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر دیتا ہے، کیونکہ شخص سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے دنیا میں مجھے عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ اگر میں اپنے ہی اس چیز پر اڑا رہا ہوں کہ مجھے پورا حق ملے اپنا، تو وہ کام میرا رہ جائے گا، پھر تو میری زندگی جھگڑوں میں ختم ہو جائے گی، پھر تو مجھے عدالتوں کے چکر کاٹنے ہیں، کبھی پینچی ہے، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ۔ وہ کہتا ہے چلو اگر یہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، دے دو، مجھے اس کا صلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کام تم کرو گے، اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ گے، اگر اس سے تمہارا کوئی نقصان ہوگا تو مجھ سے لینا، اگر اس سے تمہارا کوئی نقصان ہوگا تو تم مجھ سے لینا۔ تو یہ جو ہر ایک شخص اگر غرض ہاتھ میں لے کر بالکل اپنے ہی لیے اپنا انصاف ڈھونڈتا رہے گا، اپنا پورا پورا حق ڈھونڈتا رہے گا، تو اس سے خوشگوار فضا قائم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے احسان ہے، اور احسان کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے۔ وہ جو سوال کیا تھا جبریل امین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی بندگی ایسے کی جائے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے، کم سے کم ایسی کیفیت تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہر جگہ ہے، یہ عبادت میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے، یہ ہر جگہ احسان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ عبادت میں بھی یہ ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اپنے حق سے بھی دستبردار ہو رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے اپنا حق جو ہے چھوڑ رہا ہے، کہ میرے لیے اپنا نقصان برداشت کر رہا ہے، اسے اس کا پورا احساس ہو۔ تو یہ احسان ہے، پہلی چیز عدل کا حکم، دوسری چیز احسان کا حکم، اور پھر تیسری چیز جس کا حکم دیتا ہے وہ ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو دینا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اپنے جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کا حق ادا کرنا، ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کیا جائے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، ان کا ہر اعتبار سے، صرف ایک ہی حق نہیں ہوتا ہے کہ اس مال، آپ کے مال میں ان کا حق ہو، مال میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی حقوق ہوتے ہیں۔ آپ ان کی خبرگیری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ ان سے ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں، انہیں جہاں آپ کی ضرورت ہو وہاں آپ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ساری اس میں حقوق آ جاتے ہیں۔ تو تین چیزیں آپ یاد رکھیں کہ تین چیزیں جو کرنے کی ہیں، جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، وہ عدل ہے، احسان ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ ہے، یعنی قرابت داروں کا حق دینا، اور تین چیزوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، وَيَنْهَا، اور وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشا سے، بے حیائی کے کاموں سے۔ بے حیائی کیا ہے؟ اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو بے حیائی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ بے حیائی میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر آپ دیکھیں گے تفسیر میں، وہ ہے بخل۔ بخل بھی ایک بے حیائی ہے، یہ جو بخیلی ہے نا، انسان جو بخیل بنتا ہے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ زنا ہے بے حیائی، بے شرمی ہے، ننگا پن ہے، ننگا ناچ ہے، یہ ناچ نغمے، اس قسم کی بےہودہ محفلیں، فحش کلامی، یہ ساری بہت ساری چیزیں جن کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بے حیائی کے کام ہیں، تو بے حیائی کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ ننگی تصویر دیکھنا، ننگی قسم کی جو آج اب ان میں آپ شامل کر سکتے ہیں، ننگی قسم کی فلمیں، آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، اس میں کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا اس بے حیائی، ان بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکتا ہے۔ اور دوسری چیز پھر منکر ہوا برائی،
یعنی ہر وہ چیز جو معروف کی ضد ہو. منکر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی سوسائٹی میں کچھ کاموں کو اچھا جانا جاتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انہیں برا جانا جاتا ہے، تو اسے منکر کہیں گے جنہیں برا جانا جاتا ہے. تو جو برے جانے جاتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں کام ان سے رکنا ہے. آپ نے وہاں خامخواہ میں اڑنا نہیں ہے کہ بھائی نہیں یہ برا ہے ہی نہیں تو اس سے کیا ہوا. نہیں، اگر سوسائٹی اس کو برا جان رہی ہے رک جاؤ تم اس سے، اور اگر اچھا جانتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ میں سے گئے ہوں گے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، وہاں کچھ ملکوں میں ایسا رواج ہے، وہاں کی سوچ ایسی ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا ہے، ان کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہے. لیکن ہمارے نزدیک ہے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے. یہاں پہ اگر ہم نے ایسا کیا ہمیں روکا گیا ہے کہ منکر سے ہمیں روکا گیا کہ یہ منکر ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے جو معروف یہاں پر نہیں ہے، جو بری سمجھی جاتی ہے. آپ ایسا مت کرو. وہاں کے بڑے بڑے عالم بھی جو ایسا کرتے ہیں تو آپ کہیں گے وہ تو بڑے بڑے عالم وہ کرتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن آپ کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو جہاں کی سوسائٹی جس چیز کو برا جانتی ہے اس چیز سے بھی روکتا ہے کہ مت کرو ایسا. اور تیسری چیز والبغی، وہی سرکشی کو کہتے ہیں، اسی سے بغاوت بھی ہے. تو سرکشی، زیادتی، ہر معاملے میں کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جانا اسے بغی کہا کہ کسی بھی معاملے میں آپ کو حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. ان چیزوں سے بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ. تین چیزیں ہیں تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں وہ، یعنی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. لہذا آج ہم یہاں یہ تہیہ کریں گے، ذرا آپ چاقو چوبند رہیں اور پوری توانائی کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ کہ یہ تین چیز جو کرنے کے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے یہ تین کام کرو اور ان تین کاموں سے رکو. آج آپ یہ تہیہ کریں کہ یہ تین کام کریں گے ہم اور ان تین کاموں سے رکیں گے انشاءاللہ. پھر آیت نمبر 91 ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو تم اللہ کا عہد، جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے وہ پورا کرو. اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو، یعنی جب بھی تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا تو اللہ سے کیا ہوا یہ عہد پورا کرو. سب سے پہلے ہم نے جو یہاں جتنے ہم یہاں ہیں ہم نے ایک عہد کیا ہے. سب سے پہلے جس وقت ہم نے کلمہ پڑھا ہے، شعوری طور جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، شعوری طور جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو اپنا معبود مانا ہے. ہم نے اللہ سے کہا ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں، ہم صرف تیرے سامنے سر جھکائیں گے، ہم صرف تیرا خوف اپنے دل میں رکھیں گے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کسی کے خوف سے، کسی چیز کے لالچ میں آ کر ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں ڈریں گے، ہم تیرے سوا کسی اور کے در کی کسی جبی سائی نہیں کریں گے، کسی اور در پہ سجدہ نہیں کریں گے. یعنی اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی مکمل جو طاقت ہے ہم اس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام طاقتوں کا مالک تو ہے، دینے والا صرف تو ہے، لینے والا صرف تو ہے، عزت تیرے ہاتھ میں، ذلت تیرے ہاتھ میں، جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ میں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے چھینتا ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے.
کسی کے ہاتھ میں رزق کی کنجی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی بھلائی کسی کے ہاتھ میں نہیں، کوئی انعام نہیں دے سکتا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تجھے ایسا خدا مانیں گے، ہم تجھے ایسا الہ مانیں گے کہ مکمل تو ہی حاکم بھی، تو ہی رازق بھی، تو ہی خالق بھی، ہم تیرا ہی حکم مانیں گے، ہم تیرا ہی قانون مانیں گے، ہم تیرا ہی آئین مانیں گے۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ عہد پورا کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے ساتھ۔ اور اس کا پھر دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے وہ ہم مانتے ہیں، وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ، جو ہمیں سکھاتا ہے، جس نے ہمیں بتایا، جس نے ہمیں تیرا تعارف کرایا، جس نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا۔ تیرے بعد جو ہم سے محبت کرنے والی ذات ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ تو محبت اللہ ہی کرتا ہے، اس کے بعد جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کو انہیں ہم اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک ہی ہستی ہے جس کا اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، کامل اسوہ ہے، کامل اور حسنہ خوبصورت جس کا زندگی کا طریقہ ہے، جو آئیڈیل ہمارے لیے ہے، وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی سے بھی ہو سکتا ہے اختلاف، کوئی بھی ہو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ جس نے تھوڑا سا بھی سمجھا کہ ان سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ اور انہیں ہم سمجھتے ہیں نہ صرف یہ کہ رسول بلکہ آخری رسول بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین آپ۔ تو یہ ہم نے اقرار کیا، یہ عہد کیا، ہم نے اپنے اپنے دلوں میں جھانکنا چاہے کہیں ہم بد عہدی تو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خبردار خبردار، اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اسے تم نہ توڑنا، اسے پورا کرنا جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے سب سے پہلا عہد۔ اس کے بعد بہت سارے عہد ہم کرتے ہیں، ہم آپس میں وعدے کرتے ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم سے عہد کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے عہد کرتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت سے عہد کرتی ہے۔ تو اس عہد کو بھی پورا کرنے کا حکم۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں بڑی مثالیں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے ہجرت کر کے، ان کے والد بھی ساتھ تھے، تو جب وہ آ رہے تھے تو راستے میں ان کو روکا گیا، کیونکہ وہ جو آئے تھے مکہ سے مشرکین آئے تھے، بدر ہونے والی تھی، جنگ بدر ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا تم محمد کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا تم محمد کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا دیکھو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ چھوڑیں گے، تمہیں وعدہ کرنا ہے کہ تم محمد کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ تو جب انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کریں گے تو چلے گئے۔ اب جب جنگ ہونے والی تھی تو وہ حاضر ہو گئے محمد عربی صلی کے پاس کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یوں ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ اس وقت انتہائی ضرورت تھی، آپ سب جانتے ہیں کتنی ضرورت تھی، 313 تھے کل، اور یہاں سے 1000 کی تعداد تھی، یعنی بہت ہی اس وقت ضرورت تھی مسلمانوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جاں بازوں کی ضرورت تھی۔ لیکن جب انہوں نے سنا کہ تم نے عہد کیا ہے تو کہا بس تم نے عہد کیا ہے، تم اپنے عہد کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ یہ رسول ہی کا جگر ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پہ عہد کی پاسداری۔ ذرا سوچے کوئی بھی ہوتا، کتنا کوئی بڑا انسان ہوتا، کتنے بڑے دل بردے والا ہوتا، اس موقع پہ کوئی نہ کوئی وہ اس میں راستہ نکال ہی لیتا اور وعدہ خلافی کرتا، لیکن پیارے نبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بھی آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب سائن ہو جاتے ہیں
جب وہ صلح ہو جاتی ہے تو ابو جندل آتے جو بیڑیوں میں تھے، ان کا والد ان کو بہت مارتا تھا، کہا مجھے چھڑا لو، اپنے ساتھ لے لو، لیکن اس کے والد نے کہا کہ اب عہد ہو چکا ہے، حالانکہ ابھی سائن بھی نہیں ہوئے تھے لیکن لکھا جا چکا تھا وہ. انہوں نے کہا صبر کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو. سارے صحابہ تھے، یا رسول اللہ دیکھو ان کی حالت کیا ہے، کس قدر ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ہم ان کو پھر ان ظالموں کے حوالے کریں گے؟ یہ سچے دل سے ایمان لایا ہے، لہو لہان ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. کہا عہد ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا. تو اندازہ کریں ہر ایک کا دل اس کو پھٹا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا، لیکن عہد کی پاسداری کیا ہے. یعنی ایک دو واقعات نہیں، کیونکہ اس وقت کم ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں. میں نے کئی بار یہاں اس موضوع پہ بات بھی کی ہے. عرب کے اس شخص کی بات جس نے ایک شخص کو پناہ دی تھی، جسے موت کا خطرہ تھا، جسے ڈھونڈا جا رہا تھا، کہا آؤ جاؤ، پناہ دی، وہ ایک عہد ہو گیا ہمارے ساتھ رہو. تھوڑی دیر کے بعد اس کے بیٹے کا جنازہ اس کے گھر میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کا قاتل یہی ہے جس کو پناہ دی ہے، اسی نے قتل کیا اس کے بیٹے کو، اور اس شخص نے اسے پناہ دی. جب پتہ چلا انہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے عہد کی پاسداری. یعنی اللہ کے حکم کو کیا سمجھتے تھے وہ لوگ، ہم اسے ہلکا سمجھتے، ہاں کیا وعدہ پھر کیا ہوا. اس کے پاس رات کے وقت جاتا ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کل میں اس کے دفن کریں گے. ابھی بھی لوگ چلے گئے، اندھیرا تھا اس وقت، جہاں اس نے چھپا کے رکھا تھا اس کو اپنے باغ میں، اس وقت چلا جاتا اس کے پاس. وہ کہا کہ دیکھو تم نے جو قتل کیا ہے تم نے کسی اور کو نہیں، میرے بیٹے کو قتل کیا ہے. تو سن لو، ان لوگوں کو پتہ چلے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں قتل کریں گے. تم یہ خرچہ لو، کچھ کھانا دیا، کچھ ساتھ دیا کہ یہاں سے باہر جاؤ. یہ ہے عہد کی پاسداری، یہ ہے اللہ کے حکم کی پاسداری. تو فرمایا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ. ہم تو چھوڑ دیتے. ایک عہد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کرتے ہیں، ایک عہد یہ ہوتا ہے ہم نے کسی سے نہیں کیا ہے، دل میں کیا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ نے عہد کیا کہ میں کل 1,00,000 روپیہ دوں گا کسی چیز کے لیے، یا سونے کی ایک انگوٹھی دوں گا، یا کوئی چیز دوں گا. ایک ارادہ آپ نے دل میں کیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. بس یہ بھی عہد ہے، یہ بھی عہد ہے. حالانکہ آپ نے کہا کسی سے نہیں، لیکن دل میں کہا، گویا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہو گیا. تو لوگوں نے اس کی بھی قدر کی ہے، اس کی بھی قدر کی ہے. اس مشہور ایک وہ بھی واقعہ ہے کہ ایک شخص کچھ بیچنا چاہتا تھا، اس نے شام کو ہی ارادہ کیا کہ میں اس ریٹ پہ اس کو بیچوں گا. اگلے دن ایک اور شخص آتا ہے، وہ اس سے کافی زیادہ ریٹ بول دیتا ہے. کہا نہیں، کہا آپ نے تو کسی سے سودا کیا ہے نہیں؟ کہا نہیں، میں نے دل میں شام کو ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں نے فلاں کو دینا ہے بس. یعنی دل کے ارادے کو. تو یہاں ہم بار بار ہمیں اپنے اس گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اور تم مت توڑو قسمیں اپنی، تم قسموں کو مت توڑو بعد توکیدها، ان کو پختہ کرنے کے بعد. یا تم قسم کرتے ہو کسی بھی قسم کی، تم نے قسم کی، ان کو توڑنے کی اجازت نہیں. اگر کبھی توڑنی پڑے تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اور تحقیق تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے، کفیل بنا لیا ہے، گواہ بنا لیا ہے. یعنی تم نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے جس پر تم نے اللہ کو بھی گواہ بنا لیا ہے، تو خبردار خبردار اس قسم کی قسم تم توڑ نہیں سکتے. ان قسموں کی تم لاج رکھو، ان قسموں کا تم پاس رکھو، قسمیں توڑا مت کرو. ان اللہ یعلم ما تفعلون. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو کچھ قسمیں توڑنے کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کی قسم کھائی ہو جو جائز نہ ہو، جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، ایسی قسمیں توڑنا ضروری ہے. ہاں کوئی ٹھیک قسم کھائی ہو جو جائز قسم کی چیز بھی ہو تو ایسی قسم کو توڑنے سے پرہیز کیا گیا، منع کیا گیا ہے. اگر کبھی توڑنی پڑے تو اس کے لیے
کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 آیات جو آج ہم نے پڑھی، تھوڑا سا وقت زیادہ لگا، لیکن چونکہ یہ دونوں ایک موضوع تھا، مکمل کرنا تھا، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان احکامات کو دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بار بار دیکھیں کہیں ہم سے اس قسم کی غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔